دوران رسول میں ایک بار اور حدیث اور باب پیش کریں. پڑھیں بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ. آج ہم نے اپنی گفتگو کے لیے مختصر گفتگو کے لیے پیغام کربلا کو عنوان بنایا ہے. کربلا کی امداد، کربلا کی تفسیر، کربلا کے المناک حالات و حادثات ہم آپ سنتے رہتے ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں اور ہر پہلو پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمارے لیے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، یہ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. اس لیے ہم پیغام پہ چند پیغام بہت مختصر لفظوں میں، مختصر گفتگو میں کربلا سے جو پیغام نکل کے آتا ہے میں اس کو آپ تک ترسیل کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ کربلا کا واقعہ جو کوفہ کے قریب رونما ہوا، یہ اس کی شروعات ذرا پیچھے سے ہوتی ہے اور اس کی شروعات آپ دیکھیں اگر تو شروعات اس کی حضرت امیر معاویہ کی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اس کا ماضی جو ہے کچھ تفصیل چاہتا ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس اشارے کرتے ہوئے گزر جائیں گے کہ کربلا سے شروع نہیں ہوتا ہے، کربلا کوفہ سے شروع نہیں ہوتا ہے. کربلا دراصل حضرت امام علی کے خلاف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بغاوت سے کر دینا. اور بھی اس کی جڑیں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آخری خطبہ کیا تھا، اس آخری خطبے میں جو ایک بڑا پیغام کیا تھا، اسلام کے تمام تعلیمات کے جو خلاصے ہو سکتے ہیں ان خلاصوں کو حضرت علی نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. اور اسی خلاصے میں ایک خاص بات یہ بھی دی تھی کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا احمر علی ابیض. کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے. عربی عجمی کہ کسی کو عربیت اور عجمیت کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ نسل کی جتنی مفاخرتیں تھیں، نسل کی جتنی فخر بیانیاں تھیں، میں نے آج اپنے قدموں کے نیچے کچل دیا. تو اسلام نے جو پیغام لے کے آیا تھا، اسلام کا جو ایک وسیع پیغام تھا، اس وسیع پیغام میں مساوات انسانیت بھی تھی. انسانی مساوات کا درس، علم کی بنیاد پر فضیلت اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت، یہ بھی اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے یہ چیزیں بھی شامل تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں رنگ و نسل کی جنگوں کی بھی مذمت کی تھی اور عربی اور عجمی کی جنگوں کی بھی اور تفاخرات کی بھی آپ نے مذمت فرمائی تھی. اور آپ نے فرمایا تھا کہ انسانوں میں سارے انسان برابر ہیں، اگر انسانوں میں کوئی برتری کی وجہ ہو سکتی ہے تو یہ تقوی ہو سکتی ہے، یہ علم ہو سکتا ہے، یہ تقوی ہو سکتا ہے. علم اور تقوی کی بنیاد پہ تو کسی کو ہم افضل کہہ سکتے ہیں، کسی کو بڑا کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو ہم افضل اور بڑا کہیں. سارے انسان، تمام انسان ایک برابر ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں. ہمارے استاد پروفیسر اختر واسع صاحب کا اس سلسلے میں بڑا تاریخی جملہ ہے کہ اسلام نسل پرستی کو دبانے میں تو کامیاب ہوا، مٹانے میں کامیاب نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس نسل پرستی کو
اسلام نے شدت سے دبایا تھا، بہت جلد خلفائے راشدہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور پھر وہی پھر دوبارہ اٹھ جا رہا ہے۔ پوری تاریخ عرب میں اور پوری انسانیت میں، پوری انسانی تاریخ میں بھی اور عربوں کی تاریخ میں بھی لوگ خاندان، رنگ اور علاقے کے نام پہ لڑتے رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ انسانی میں پہلا انقلاب اور کامیاب انقلاب تھا، جس میں ساری جنگوں کو ختم کر دیا تھا، ساری فضیلتوں کو ختم کر دیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے جسٹ بعد ایک ہلکی سی جنگ کی چنگاری شروع ہوتی ہے۔ انصار اور قریش کی چنگاری، مدینہ اور مکہ کی چنگاری، علاقائیت کا ایک ہلکا سا اس کی پوک اٹھتی ہے، لیکن خلفائے راشدہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے لوگ اور دیگر اصحاب اہل وقت نے اس چیز کو دبا دیا تھا اور خلافت والا منہاج نبوہ قائم کر دیا تھا۔ یہ خلافت نبی کریم یہ خلافت حضرت ابوبکر کو جو ملی، یہ لوگوں کے عام شورائی نظام کے ذریعے ملی، مسلمانوں نے خود منتخب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، آپ جانتے ہیں کہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی فرمائی تھی، پیغمبر نے ان کی تشکیل بھی فرمائی تھی، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی تھی اور مختلف صحابہ کے لیے مختلف فضیلتیں بھی بیان کی تھی۔ آپ فضائل صحابہ کا باب دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ مختلف جہتوں سے صحابہ کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن جو تمام فضیلتوں میں جو قوتیں آپ دیکھیں گے، جہاں شدتیں نظر آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ فضیلتیں الگ الگ طور پر اور الگ الگ جہتوں سے پیغمبر نے بیان کی۔ کسی مجموعی لحاظ سے کسی بھی اپنے صحابی کو افضل نہیں قرار دیا اور کسی صحابی کو مفضول قرار نہیں دیا۔ پیغمبر کی ساری باتیں اجمالی رائے میں ہوتی رہی اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور خلافت کے معاملے کو امت کے حوالے چھوڑ گئے۔ امت نے شورائی نظام کے ذریعہ حضرت ابوبکر کا انتخاب کیا۔ حضرت ابوبکر کے بعد چونکہ خلیفۃ اللہ جو ہوتا ہے اور جو خلیفۃ الرسول ہوتا ہے اور منہاج نبوت پہ ہوتا ہے، اور جب رسول کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، رسول اللہ کے واسطے سے اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور براہ راست رسول کا خلیفہ ہوتا ہے، تو خلیفۃ اللہ کو خود اختیار ہوتا ہے کہ اپنے معاملے کو کس کے سپرد کریں، کیسے بات میں معاملے کو آگے بڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنے بعد اپنی ثوابدید اور اپنی بصیرت کی روشنی میں اس نظام کو، اس امر خلافت کو حضرت ابوبکر کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بعد 6 سب سے معزز صحابہ کے حوالے اس معاملے کو کر دیا کہ ہمارے بعد یہ 6 لوگ جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت عمر کا زمانہ ختم ہوا اور ان 6 لوگوں میں سے پھر انتخاب ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اور پھر حضرت عثمان غنی اور ان 6 لوگوں میں سے جب کم کیا گیا تو آخر میں 2 نام بچے، حضرت عثمان کا اور حضرت علی کا، اور پھر انتخاب حضرت عثمان کا ہوا، علی رہ گئے، اور اب عثمان کے بعد فطری طور پہ خلافت حضرت علی کے پاس آئی تھی اور وہ آئی، اور علی کے دعوے سے قبل اہل مدینہ علی کے دروازے پہ ٹوٹ پڑے کہ آپ خلافت کے بعد آپ سنبھالیے، عثمان اب دنیا میں نہ رہے، آپ سنبھالیے۔ آپ نے خلافت چونکہ حضرت عمر کی تجویز کی روشنی میں بھی اور اہل مدینہ کی تحریک کی روشنی میں بھی حضرت عمر خلیفہ ہوئے، حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی کی خلافت جب ختم ہوئی ہے اور آپ کی جب شہادت کا وقت آیا، آپ کی وفات کا جب وقت آیا، تو کوفہ آپ کا مرکز خلافت کوفہ میں تھا۔ کوفہ کے لوگ آپ کے پاس آئے کہ حضور اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، یا اے امیر المومنین اب چند لمحوں میں آپ خدا کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اب یہ مناسب وقت ہے کہ اس معاملے کو، اس امر خلافت کو امام حسن کے حوالے آپ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے امام حسن کے حوالے اس امر خلافت کو نہیں کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس معاملے کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح پیغمبر چھوڑ کر گئے تھے، جس طرح پیغمبر نے کسی کو نامزد نہ کیا تھا، میں بھی کسی کو نامزد نہ کروں گا، اور خاص طور پہ اپنے بیٹے کو تو نہ بناؤں گا، کیونکہ دیگر صحابہ نے بھی، کسی صحابی نے اپنے بیٹے کو نہ بنایا۔ اگر بنانا ہوتا تو ابوبکر اپنے بیٹے کو بنا لیتے، عمر بنا لیتے،
کسی نے نہ بنایا، تو میں بھی دین میں اس بدعت کا ایجاد نہ کروں گا، اور کس کا عمر کا طریقہ اختیار کروں، ابو بکر کا طریقہ اختیار کروں، عثمان کا طریقہ اختیار کروں، میں کس کا طریقہ اختیار کروں؟ میرے لیے سب سے افضل والا طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ آتا ہے کہ میں اپنے بعد کسی کو نامزد نہ کروں گا۔ حضرت علی دنیا سے تشریف لے گئے، اور علی کے تشریف لے جانے کے بعد پورے اہل کوفہ سب نے اتفاقیہ طور پر حضرت امام حسن کی بیعت کی، اور امام حسن حضرت علی کے بعد جمہور امت کے انتخاب سے آپ خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ یہاں تک سارے معاملات اپنے اصل طریقے پہ چلتے آئے اور چلتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، انگلیوں میں کچھ انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ انگلیاں بڑی ہوتی ہیں، کچھ انگلیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کچھ انگلیاں کمزور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ماحول میں بت پرستی، نسل پرستی کے ماحول میں جب توحید اور تقویٰ کا اعلان کیا تو شروع میں چند لوگوں نے اس پر لبیک کہا اور پیغام توحید کو قبول کیا، پیغام وحدت کو جس نے قبول کیا، ان میں نام آتا ہے حضرت خدیجہ کا، نام آتا ہے حضرت ابوبکر کا، نام آتا ہے حضرت علی کا اور حضرت زید کا۔ ان چار لوگوں کا نام آتا ہے۔ یہ چار لوگوں ہیں جو سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا، اور ان لوگوں میں بھی ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے کس نے لبیک کہا؟ آج تک قطعیت کے ساتھ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ قطعیت کے ساتھ نمبر وائز کیسے کیا جائے، تو اس لیے تطبیق کا سب سے بہتر راستہ علماء نے فقہا نے نکالا کہ سب سے بوڑھوں میں سب سے پہلے ابو بکر اس دعوت کو قبول کیے، جوانوں میں سب سے پہلے علی نے اس دعوت کو قبول کیا، اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے اس دعوت کو قبول کیا۔ تو اس طرح تطبیق تو بن جاتی ہے، لیکن تحقیق مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تحقیق کی اپنے آپ میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہے اپنے پیچھے کہ قطعیت کے ساتھ ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے اس کے بعد کون لوگ اسلام قبول کیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چار لوگوں سے قدسیہ ہوا ہے جنہوں نے سب سے پہلے پیغام قرآن، پیغام محمد اور پیغام الہیت پر، پیغام توحید پر، پیغام توحید رسالت پر سب سے پہلے یہ چار لوگوں نے لبیک کہا۔ اس لیے تمام صحابہ میں اس حوالے سے ان کی سعادت سب سے بڑی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کارواں بڑھتا گیا، مکہ میں اسلام قبول کرنا کتنا مشکل تھا۔ جو لوگ مکہ میں اسلام قبول کیے، ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انگاروں پہ چلنے کو قبول کیا، خاروں پہ لیٹنے کو قبول کیا۔ بڑی مشقت کے ساتھ اہل مکہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد انصار مدینہ کا مقام آتا ہے، انصار مدینہ نے اسلام کو قبول کیا، مدینہ والوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کر کے عرب کی سرزمین میں سب سے طاقتور قوم قریش کی مخالفت کو مول لے لی۔ پورے قریش اور سردار جو عرب تھے قریش، یہ سب انصار کے مخالف ہو گئے، مدینہ والوں کے مخالف ہو گئے۔ تو مدینہ والوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ یہ غیر معمولی جوش اور غیر معمولی جذبے کا مظاہرہ کیا، اور اپنے لیے گویا کہ خاموشی کے ساتھ جنگ قبول کر لیا۔ پورے عرب کے طاقتور فرائض سے جنگ کو لے لیا، جنگ کو دعوت دے دی۔ اس طرح اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، بدر کا مرحلہ آتا ہے۔ بدر میں جن لوگوں نے پامردی سے باطل کا مقابلہ کیا، یہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ اس کے بعد کا مرحلہ احد کا آتا ہے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا مقام آتا ہے۔ رفتہ رفتہ اسلام کی قوت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے میں خطرات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، رفتہ رفتہ مصیبتیں گھٹتی جا رہی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب اسلام کا پرچم کعبہ مقدسہ پہ لہرایا اور پورا عرب اسلام کے زیر نگوں ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی چارہ کار نہ رہا، اعلان عام ہو گیا کہ جو مشرکین ہیں وہ اس زمین کو چھوڑ دیں، کیا اس حق کو قبول کر لیں۔ اب جن لوگوں نے قبول کیا تو ایسے وقت میں قبول کیا کہ اسلام کو قبول کرنے میں فوائد تھے، نقصانات بالکل نہ تھے،
ایسے ماحول میں، اس فضا میں اسلام کی 22-23 سال کی جدوجہد کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اب اسلام کے اوپر سامنے کوئی فضائل کوئی خطرات نہیں ہے، سارے خطرات مل چکے تھے، ساری مصیبتیں اور مشکلیں مل چکی تھیں۔ ایسے ماحول میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان قبول کرنے والوں میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان کا نام آتا ہے اور ان کے صاحبزادے امیر معاویہ کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ آخر میں اسلام کے دامن میں وابستہ ہوئے اور یقینی طور پر یہ صحبت نبی سے مشرف ہوئے، اور صحبت نبی سے مشرف ہو کر کے ان کی تمام پچھلے گناہ، ان کی تمام پچھلے غلاظتیں، ان کے تمام گناہ دھل گئے۔ اسلام وہ نور ہے جو پیچھے کی ساری تاریکیوں کو دھو دیتا ہے۔ تو اسلام کی نور کو قبول کر کے اور صحبت رسالت کو قبول کر کے انہوں نے اپنے پیچھے کے سارے گناہوں کے پراشچت کر دیا، اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ مقام صحبت حاصل ہو گئی، مقام ایمان حاصل ہو گیا، مقام تقوی حاصل ہو گیا، لیکن یہ مقام فتح مکہ سے قبل والا مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام جنگوں بدر میں لڑنے والوں کا مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام انصار مدینہ کا مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہجرت کے بعد کا مقام، ہجرت سے پہلے کی جو اسلام جو سخت مصیبتوں کے درمیان کانٹوں کے بیچ گرا ہوا اسلام کا، اس اسلام کا مقام نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام بحیثیت اسلام، صحبت رسالت اور صحابیت رسول، بحیثیت صحابیت رسول میں تو سب برابر ہے، سب مشترک ہے۔ لیکن عصمت و مقام کی بات کی جائے تو کہاں محمد صادقون اور کہاں آخر کے زمانے میں قبول کرنے والے لوگ؟ یقینی طور پہ یہ سب لوگ اہل دین ہیں، اہل تقویٰ ہیں، اہل ایمان ہیں، صحابی رسول ہیں، مگر عظمتوں کا جو فرق ہوتا ہے، تقویٰ کا جو فرق ہوتا ہے، عزم کا جو فرق ہوتا ہے، حوصلے کا جو فرق ہوتا ہے، دین کے لیے خطرات قبول کرنے کی جو فضیلت ہوتی ہے، یہ سب کو نہیں ملتی۔ یقینی طور پر آج کی اس خانقاہ میں ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں، ہزاروں لوگ ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے ہیں، سب لوگ شیخ کے عقیدت مند ہیں، دست گرفتہ ہیں، لیکن ان ہزار لوگ جو ایک سب میں کھا رہے ہیں، یقین اور تقویٰ اور عمل اور صالحیت کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یقینی طور پہ ان میں فرق ہے اور اس میں مختلف مقامات اور مختلف درجات کے لوگ ہیں۔ یقینی طور پر بلا تنظیم اسی طرح بارگاہ رسالت میں، صحبت رسالت میں بھی اس طرح یہ درجہ بندیاں اور یہ مقامات موجود رہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ رہے۔ ایک ابو بکر جیسے لوگ بھی ہیں، علی جیسے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے اسلام سے پہلے اور اسلام سے بعد کبھی بھی فسق و فجور کا ارتکاب ہی نہیں کیا، کبھی شرابی نہیں۔ جانتے ہیں ابو بکر جیسے لوگ، انہوں نے کبھی کوئی پرستی ہی نہیں کی۔ تو اسلام سے قبل اور بعد میں ان کی زندگی ہمیشہ پاک و صاف رہی۔ اور بہت سے لوگ وہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے صحابیت قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اور صحبت رسالت میں آنے کے بعد بھی جن سے شرب خمر اور شراب نوشی کے جیسے گناہوں کا ارتکاب ہوا، انہوں نے توبہ کی اس کے لیے۔ تو ہر مختلف درجات اس محفل نور میں مختلف درجات پائے جاتے تھے، سب کے دن برابر تو نہیں ہو سکتے تھے۔ اب تھوڑی سی روشنی آپ کو ڈالتے ہیں عرب کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے خبر کی جو صورتحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور توحید کا جو پرچم لہرایا ہے اور سارے انسانوں کو خدا کے حضور ایک لائن میں جو کھڑا کیا ہے، ساری تبلیغیں جو مٹائی ہے، عظمت اور بڑائی کے سارے دیواروں کو منظم کر دیا ہے، اس سے قبل کیا تھا؟ اس سے قبل کا نقشہ عرب پوری دنیا کا نقشہ وہی تھا، ذات پات رنگ نسل طاقت جب ظلم، یہی فضیلتوں کی میعاد ہے۔ وہاں پہ مکہ المکرمہ کا جو ماحول تھا، وہاں کا ماحول یہ تھا کہ حضرت قصی کے بیٹے عبد مناف اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم اور عبد شمس، حضرت قریش عرب کے وہ شخص ہیں جس نے بنی اسماعیل کی کھوئی ہوئی طاقت واپس کیا اور قریش کا اقتدار قائم کیا۔ حضرت قریش اور قصی کے بیچ 5 نسلوں کا فاصلہ ہوتا ہے اور مکہ المکرمہ میں اور عرب کی سرزمین میں عرب قریش کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر 5 نسلوں کے بعد حضرت
حضرت قصی آتے ہیں، اور قصی نے آنے کے بعد دوبارہ قریش کے اقتدار کو مکہ المکرمہ اور عرب کی سرزمین میں قریش کے اقتدار کو دوبارہ قائم کیا حضرت قصی نے۔ قصی کے بیٹے عبد مناف ہوئے، اور عبد مناف کے دو بیٹے، کئی بیٹے ہوئے، ان بیٹوں میں ایک ہاشم اور دوسرے عبد شمس ہوئے۔ حضرت ہاشم کے پاس کعبہ کی تولیت آئی، مہمان جو کعبے میں آتے تھے ان کی میزبانی کی خدمت آئی، کعبے کی نگرانی آئی، اور عبد شمس جو تھے یہ قوت و طاقت اور اقتدار کے اعتبار سے مختلف تھے۔ عرب کی عمارت اور قریش کی قیادت، فوج کی سیادت یہ حضرت عبد شمس کے ہاتھ میں۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ امیہ قریش کے سپہ سالار اور سب سے بڑے جنگجو تھے۔ عمارت کا معاملہ، طاقت و قوت کا معاملہ، فوج کا معاملہ، سلطنت کا معاملہ یہ امیہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ہاشم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے عبد المطلب ہوئے اور ایک ادھر امیہ ہے۔ عبد المطلب کے پاس کعبے کی خدمت ہے اور امیہ کے پاس قوت و اقتدار ہے۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں دو نامور بیٹے حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ۔ ظاہر سی بات ہے تولیت اس ہاشم کے خاندان میں کعبے کی تولیت آ رہی ہے، تو کعبے کی خدمت حضرت ابو طالب کے پاس ہے۔ ادھر جنگ اور حرب و ضرب اور قیادت اور عمارت ان کے مقابل حرب کے پاس ہے، نامیدہ حرب جنگ، تو حرب نامیدہ اور عمارت بھی ان کے ہاتھ میں، مکہ والوں کی طاقت ان کے ہاتھ میں۔ عبداللہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقائے کونے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب کے بیٹے شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ۔ ادھر حرب کے بیٹے ابو سفیان، حرب کے بیٹے ابو سفیان ہوئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ آ رہی ہے یہ عرب کی اقتدار کی مسئلہ آ رہی ہے، عرب کی اقتدار کی مسئلہ آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرب میں جو سب سے زیادہ سرگرم تھے ان کی پیشوائی کر رہے ہیں ابو سفیان، چونکہ عرب کے نظام عمارت، نظام جنگ، نظام قیادت یہ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کوئی بھی یہ پیغام لے کے آتا یا کچھ بھی ہوتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحدت دین کی بات کرتے، وحدت ادب کی بات نہ کرتے، تو بھی ابو سفیان کی مخالفتیں شاید کم ہوتی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت دین کی بات کی، وحدت ادب کی بات کی، وحدت ادب کی بات کی، اور اسلام کے ایک نظام کے اندر کعبے کی خدمت ہو، کہ حکومت ہو، کہ سیاست ہو، کہ تجارت ہو، سارے معاملات جب اسلام کے چھتر سایہ میں آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعبے پہ قبضہ کرنا چاہتے اور کعبے پہ قابض ہونا چاہتے تو کعبے کی پہ ان کو حکومت مل جاتی، لیکن حکومت اگر ان کے ہاتھ میں چھوڑ دی جاتی تو یہ برداشت کر سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب میں کے اندر سیاست کے تمام امور کو بھی، سارے امور کو بھی دین کے اندر شامل فرمایا آپ نے۔ اب اسلام کا قبول کرنے کا مطلب صرف ایک اللہ کو ماننا نہیں ہے، اپنی خاندانی جبر و جبروت کو بھی چھوڑنا ہے۔ دین اسلام کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ دین اسلام کو ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ خاندانی جبر کو چھوڑیں، ظلم کو چھوڑیں، ناانصافی کو چھوڑیں۔ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے ابو سفیان کی مخالفت زیادہ ہوئی، لیکن یہ تو خدا کا نور تھا جس کو کامیاب ہونا تھا، کامیاب ہوا۔ اور پھر وہ دین آیا فتح مکہ کا، جب ایک علم لہرایا اور ایک دین کے زیر اثر پورا نظام عالم ایک دین اور ایک نظام کے اندر آ گیا، ایک رسول کے اندر آ گیا، اور رسول کے بعد ایک خلیفۃ المسلمین کے اندر آ گیا۔ اب اس سے قبل جو حصہ اور تقسیم کاری تھی کہ آپ حکومت لیجیے، آپ مقابلے کی خدمت لیں گے، آپ یہ کام لیجیے، آپ یہ کام لیجیے، یہ خاندان یہ کام کرے گا، یہ خاندان یہ کام کرے گا، اس خاندان میں حکومت رہے گی، اس خاندان میں سیادت رہے گی، اس خاندان میں میزبانی رہے گی، یہ سارا نظام برہم ہو کے رکھے، سارا نظام ختم ہو گیا۔ جناب
وسلم نے صرف توحید کی دعوت نہیں دی، توحید انسانیت کی دعوت دی. انسانوں نے اپنے بیچ تفریق کی جتنی دیواریں اٹھا رکھی تھی ساری دیواروں کو مہدد کر دیا. نسل پرستی کی جو آگ تھی، رنگ و خون کی جو آگ تھی، ساری آگ کو بجھا دی. آپ کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور آپ اسی کم و فر کے ساتھ دین کی حفاظت کرتے رہے اور نظام دین کو چلاتے رہے. حضرت ابو بکر کے بعد عمر آئے، عمر کے بعد عثمان آئے، عثمان کے بعد حضرت علی آئے، سب اسی کم و فر کے ساتھ چلاتے رہے. لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان طبعاً شرافت ان میں زیادہ تھی، ان میں وہ گرفت نہیں تھی، جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا درہم ہوا اور اتنا فرق پڑ گیا جو شہادت امام ہے، جو شہادت عثمان پہ ختم ہوا. شہادت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوا اور علی نے جب خلافت سنبھالی، سارے معاملے کو کنٹرول کیا. ادھر امیر معاویہ خود عثمان کا فیصلہ کرانے کے لیے کھڑا ہوا کہ عثمان شہید ہوئے ہیں، مظلوم شہید ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. عثمان کی خون کا فیصلہ کرا. تفصیلات سے قطع نظر اس پورے سینیریو پہ جب آپ نظر ہم ڈالتے ہیں تو امیر معاویہ کی تمام عظمت و بزرگی اور قابلیت کو قبول کرتے ہوئے اسلام میں وحدت اعظم اور وحدت سیاست و مذہب کا جو نظام قائم کیا تھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے لیے اس پورے یکتائی نظام کو، اس پورے ایک نظام کو قبول کرنا حضرت امیر معاویہ کے لیے ذرا مشکل ہو گیا. وہ یادیں پھر آ گئی، وہ یاد اسلام سے قبل کا جو نظام تھا جہاں پہ قیادت و امارت خاندانوں میں تھا اور خاص طور پہ امارت و قیادت یہ حضرت امیر معاویہ کے خاندان میں تھا. شاید وہ خون پھر واپس آ گیا، شاید وہ پھر جوش واپس آ گیا. اسلام کی خلافت کا جو ایک جو نظام ہے، یہ نظام اس مزاج کو قبول نہیں کر سکتا. اسلام کا نظام خلافت کچھ اور چاہتا ہے. قریش اور انسانوں کی تاریخ کی جو نظام خلافت، نظام ملوکیت کچھ اور چاہتا ہے، نظام ملوکیت کچھ اور چاہتا ہے، نظام خلافت کچھ اور چاہتا ہے. اس لیے ٹکراؤ ہونا ناگزیر تھا. ٹکراؤ ہوا امام معاویہ حضرت امیر معاویہ میں اور علی میں، اور وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. اسی کی انتہائی شکل جو ٹکراؤ ہوا تھا، یہی وہ ٹکراؤ کا مارکہ ہے، یہی وہ موقع ہے، یہی وہ وقت ہے جب اسلام کا نظام خلافت، اسلام کے نظام خلافت کو کبھی بادشاہی نظام اور خاندانی نظام نے چیلنج کیا تھا. امیر معاویہ اور علی کی جو جنگ ہو رہی ہے، یہ تو صحابہ کی جنگ نہیں ہے. دراصل اسلام کے نظام خلافت اور ایام جاہلیت کے نظام امارت و ملوکیت کا ٹکراؤ ہے. وہ جو نظام امارت و ملوکیت جو تھا، یہ دوبارہ واپس آ گیا ہے. یہ سب بات ہے. حضرت علی چونکہ اتنے طاقتور تھے، اتنے مربی تھے کہ اپنی طاقت، اپنی حکمت، اپنی قوت سے امیر معاویہ کی اس کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیا. اور خلافت کی جو تقسیم تھی، خلافت الہیہ کو بادشاہت اور ملوکیت کے حوالے کرنے کی جو کوشش تھی، حضرت علی نے اس کوشش کو خاتمے میں لایا. علی کے بعد امام حسن آئے. امام حسن اپنے تمام خوبیوں اور محاسن کے ساتھ، ان کے اندر وہ جبروت نہیں تھا، نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جبروت نہیں تھا جو حضرت علی کا خاصہ ہے، جو حضرت عمر کا خاصہ ہے. اس معاملے میں حضرت امام حسن کی نسبت عثمان غنی کی طرف، ان میں نرمی سے ساتھ ہے. ادھر نرمی پائی، ادھر پھر ملوکیت کا بھوت پھر سوال ہوا، اور پھر ملوکیت کا پھر دوبارہ کھڑا ہوا. پھر وہی قتل، پھر وہی خون، پھر وہی جنگ. اب یہ وقت آ گیا کہ پیغمبر نے جو خوشخبری دی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، اب اس خوشخبری کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. مسلمانوں کا خون
مسلسل قتل عثمان کے بعد مسلسل بڑھ رہا تھا. علی نے کچھ کنٹرول کیا تھا, پھر صورتحال وہی بن گئی. حضرت علی امام حسن نے دیکھا کہ حالات سدھرتے نہیں بن رہے ہیں, اس لیے حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی کہ ٹھیک ہے, آپ ماننے والے نہیں ہیں, آپ کو حکومت چاہیے ہی چاہیے, آپ لیجیے, امت کو مرنے مت دیجیے, امت میں امن و امان قائم کیجیے. اس لیے جو صلح کی دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ بلا تقسیم بلا امتیاز سب کو معاف کر دیا جائے, کسی کو سزا نہ دی جائے. حضرت امام حسن کی بہت بڑی حکمت تھی. اگر امام حسن نے اپنے صلح نامے میں اس دفعہ کو شامل نہ کیا ہوتا کہ سب کو معاف کرنا ہے, تو نہ جانے حسینیوں سے قبل کتنے حسنی مارے جاتے. لیکن حسنیوں کی خون کو بچا دیا امام حسن نے صلح میں ایک معاہدہ لگا کر کے کہ کسی کو بھی اس سے پہلے کسی کے جو جرائم جنگ وغیرہ کے معاملات میں جو ہے سب کو معاف کر دینا ہے. امیر معاویہ نے سب کو معاف کر دیا. قتل عثمان کا ایشو بھی ختم ہو گیا, ان کے دشمنوں کو مارنے ملانے کا ایشو بھی ختم ہو گیا, اور سب علی اور شتم علی کا جو ماحول برپا تھا ممبروں پہ یہ بھی سب ختم ہو گیا. چونکہ جو چیز چاہیے تھی ان کی, جو ان کے آبا و اجداد کی میراث تھی, ان کو لگا کہ آج ہمیں اپنی میراث مل گئی, اقتدار مل گیا, اس لیے اب ہمیں کچھ اور نہیں کرنا ہے. باقی اس اقتدار کو سنبھال کر کے اس اقتدار سے اس کے علاوہ جو دین کی خدمت ہم کرتے رہیں گے, اس کے علاوہ اپنی سلطنت اسلامیہ کی توسیع ہے ہم کرتے رہیں گے. چنانچہ میرے معاویہ نے کی اور اسلام کی توسیع میں غیر معمولی خدمت آپ نے انجام دی. لیکن نظم معاملے, نظم عمارت کے معاملے میں, نظم خلافت و سیاست کے معاملے میں اسلام کی جو مثالی تصور ہے, اسلام کا جو مثالی تصور خلافت ہے, اس تصور خلافت کو قبول کر لینا حضرت امیر معاویہ کے لیے مشکل تھا. اس لیے اب خلافت کا پیریڈ ختم ہوا اور ملوکیت کی شروعات ہو گئی. نبی نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ 30 سال خلافت کی مدت ہے, اس کے بعد پھر بادشاہ شروع ہو جائے گی. پھر بادشاہ شروع ہو گئی اور اس کے بعد سے یہ بادشاہت ہی رہی, ملوکیت ہی رہی. شاید و شاید کوئی خلیفہ پیدا ہوا, عمر ابن عبدالعزیز سے اس طرح دوسرے خلیفہ پیدا ہوئے ہوں گے جن کو خلیفہ صحیح معنوں میں کہا جائے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ملوکیت ہی آ گئی, خاندانوں کی حکومت چلی. امویت یہ خاندان کو بتا رہا ہے, عباسیت کا لفظ یہ خاندان کو بتا رہا ہے, فاطمیت کا لفظ یہ خاندان کو بتا رہا ہے, مغل کا لفظ خاندان کو بتا رہا ہے. جتنے الفاظ حکومت کے سلسلے میں استعمال کیے گئے یہ سب خاندانی نظام کی وہی نظام جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے قائم تھا. عمارت کے معاملے میں جاہلی نظام دوبارہ قائم ہو گیا. نظام سیاست کے معاملے میں سیاست کے علاوہ جو دیگر امور تھے ان خلفاء نے اسلام کی خدمت کی, اللہ کی عبادت کی, رسول کی اطاعت کی اور سارے معاملات کو خدمت نبھانے کی کوشش کی. لیکن خلافت و سیاست کی مثالی نظام کو قائم ہونے نہ دیا. اس میں خاندان متحرک ہو گیا. امیر معاویہ کے بعد جب یزید کا زمانہ آیا, امام حسن نے جو صلح کی تھی اس صلح میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آپ کی مدت پوری ہوگی اور مدت کو پوری ہونے کے بعد پھر یہ نظم عمارت, پھر یہ نظم حکومت یہ پہلے بیت کی طرف واپس کر دیا جائے گا. بعض لوگ اس بات کو لکھا ہے, اگر اس بات کو مستند مانا جائے کہ معاہدے میں یہ دفعہ شامل تھی کہ ان کو اپنے بعد اس معاملے کو اہل بیت کے حوالے کر دینا ہے, اگر یہ تاریخی طور پر اس کو درست مانا جائے تو امیر معاویہ کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ یزید کو یا کسی اور کو اس نظام کا والی بناتے. امیر معاویہ کو یہ حق ہی نہیں تھا. انہوں نے جو اپنے آخر وقت میں جو حق کا استعمال کیا یہ اپنی طاقت کا ایک نام استعمال تھا, ان کو استعمال کا حق نہیں تھا. اور اگر اس روایت کو کمزور مان لیا جائے تو بھی مسلمانوں کے نظام حکومت و سیاست و عمارت کو ایک فاسق و فاجر کے حوالے کرنا یہ بھی ان کے لیے شاید شامل تھی. باہر گئے, آپ نے کر دیا, آپ نے آخری وقت میں امیر
معاویہ تک ان کی صحابیت، ان کی عظمت، ان کا ایک جبروت تھا، عرب کنٹرول میں تھے، پورا نظام کنٹرول میں تھے، حجاز اہل کوفہ کنٹرول میں تھے، لیکن یزید کے معاملے کو قبول کر لیں، یزید کی خلافت اور امارت کو قبول کر لیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ یزید نے راتوں رات مکہ، مدینہ اور کوفہ کے گورنروں کو خط بھیجا اور کہا کہ سب سے پہلے جو بڑے لوگ ہیں جن کی وجہ سے بغاوت ہو سکتی ہے ان کو بلائیے اور امیر معاویہ کی وفات کی خبر بعد میں سنائیے، پہلے میری خلافت، پہلے میری بیعت کروا لیجیے، بڑوں سے بیعت کروا لیجیے، اس کے بعد امیر معاویہ کی وفات کی خبر بعد میں نشر کیجیے۔ ایسا ہی ہوا۔ جو بڑے لوگ تھے حضرت امام حسین، عبداللہ ابن زبیر اور اس خط کے جو اکابر صحابہ تھے، جو امیر معاویہ سے اوپر کی حیثیت رکھتے تھے، یزید کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، یزید کا تو کوئی شمار ہی نہیں، امیر معاویہ سے بڑے درجے کے جو صحابہ موجود تھے یہ موجود تھے، ان سے یزید کو خطرہ ان سے تھے کہ مخالفت یہی کرے کہ مخالفت کرتا کون ہے؟ عام پبلک کو مخالفت کرتی نہیں ہے، خاص لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے خاص لوگوں کو اس نے پہلے دورے ڈالے، اس میں کامیابی جلدی مل نہیں رہی تھی، کامیابی ملی نہیں، تفصیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ تو عوام کو بڑے بڑے جو ایک نمبر کے لوگ تھے، تو فرسٹ کلاس کے لوگ تو جلدی قابو میں نہیں آئے، امام حسین نے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے بیعت قبول نہیں کیا اور مدینہ کے گورنر کو اور مکہ کے گورنر کو ٹھکرا دیا ان لوگوں نے، لیکن اس کے بعد کے جو لوگ تھے ان کو بلا کر کے درباروں کے صاحبوں کو بیعت کی گئی، اس کے بعد بیعت عامہ دیا جانے لگا۔ تو ایک ملوکیت کا نظام تو پہلے سے قائم ہو چکا تھا، اس پر یزید کا جب مزید کہ وقت پڑھنے پر، وقت ملنے پہ مسجد نبوی میں گھوڑے میں باندھے جا سکتے ہیں، یزید کا مزاج کیا ہے؟ وقت ملنے پر کعبہ پہ گولے باری بھی ہو سکتی ہے، کعبہ کو توڑا بھی جا سکتا ہے، یزید کا مزاج یہ ہے۔ تو جو یزید اپنی طاقت و جبروت کی بنیاد پر کعبے میں گولے باری کروا سکتا ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ سکتا ہے، ایسے جاہل و ظالم کے سامنے آپ مسلمان انکار کیسے کریں گے؟ آپ مسلمان کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی جان دیجیے۔ تو گردن پہ تلوار رکھ کر کے آپ مسلمانوں کی خلافت، آپ مسلمانوں کی بیعت دے دی گئی۔ حضرت علی نے دیکھا، حضرت امام حسین نے دیکھا کہ عوام بے بس ہے، مکہ میں بے بس ہے، مدینہ میں بے بس ہے۔ حضرت امام حسین کو یہ امید تھی کہ خلافت کی جو ایک مثالی نظام حکومت جو تھا، ایک مثالی نظام حکومت جو تھا، جو اسلام نے پیدا کیا تھا، سیاست میں جو ایک انقلاب پیدا کیا تھا اور دین کا ایک ایسا جامع نظام کی حکومت و سیاست اس کا حصہ ہو گیا تھا، اسلام نے جو اس نظام خلافت کو قائم کیا تھا، جو نظام حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے کمزور ہوا تھا، کہیں نہ کہیں امام حسین کو اس بات کی امید تھی کہ شاید امیر معاویہ کے بعد پھر اسلام کا نظام خلافت دوبارہ زندہ ہو جائے۔ یہی وہ موڑ ہے، یہی وہ لطیف موڑ ہے جو امام حسین کی عظیمت و عظمت کو بتا رہی ہے، یہ موڑ بتاتی ہے۔ اسی پہلو پہ امام حسین کی عظمت و عظیمت کا ظہور ہوتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بعض پرچشموں کو، بعض بد نظروں کو امام علی مقام میں حاوی رہتا ہے۔ یہی سے سوال کیا جاتا ہے امام علی مقام پر کہ امام علی مقام، یہ جنگ تو سیاست کی جنگ تھی، یہ سیاست کی جنگ تھی، امام علی مقام میں اپنی سیاست چاہیے، یزید میں اپنی سیاست چاہیے۔ ہمارے پاس احباب اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، سیاست کی جنگ نہیں تھی، بالکل سیاست کی جنگ تھی۔ سیاست اگر دین کا حصہ ہے، سیاست اگر دین اسلام کا حصہ ہے، تو یہ سیاست تو دین ہے سراپا۔ سیاست جب ہم لفظ بولتے ہیں تو آج کی سیاست، یہ گندی سیاست جو سامنے آ جاتی ہے، اس لیے سیاست بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ سیاست اگر اسلام کے نظام کے مطابق سیاست ہو تو یہ تو دین ہے، اور اسلامی سیاست کو بچانا یہ تو دین کو بچانا ہے۔
اگر اس سیاست کے لیے کوئی جدوجہد کر رہا ہے تو ایسی سیاسی جدوجہد تو عین عبادت ہے، عین اطاعت ہے، اس سے بڑھ کر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ یقینی طور پر حضرت امام علی مقام اور یزید کے معرکے کے درمیان سیاست بھی ہے، لیکن سیاست کا جو پہلو امام حسین سے ملا ہوا ہے یہ سیاست راشدہ ہے، یہ خلافت راشدہ والی سیاست ہے، اور سیاست کا جو پہلو یزید سے ملا ہوا ہے یہ سیاست ملوکیت ہے، یہ سیاسی خاندانی نظام والی سیاست ہے، یہ سیاست ایام جاہلیت کی سیاست ہے، یہ سیاست ابو سفیان حرب اور امیہ والی سیاست ہے جو خانوں کی استعمال ہے۔ سیاست یقینی طور پر ہے، یہ سیاست کا تعلق کوئی اسلام سے نہیں ہے، ادھر بھی سیاست ہے یقینی طور پر، لیکن یہ سیاست اسلام کا ایک مثالی نظام ہے، یہ سیاست اسلام کا مطلوب ہے۔ اس سیاست کے لیے کوئی جدوجہد کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، کرنی ہی چاہیے۔ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں، جان کے خطرے کی وجہ سے بیک ہو رہے ہیں، یہ رخصت والے لوگ ہیں۔ جو لوگ اس مثالی سیاسی نظام کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں یہ رخصت والے لوگ ہیں، کیونکہ اسلامی احکام میں اسلام کے اندر دو طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک رخصت والے احکام ہوتے ہیں، ایک عزیمت والے احکام۔ رخصت کمزور لوگوں کے لیے، کمزور حوصلہ والوں کے لیے رخصت ہے، اور خواص کے لیے عزیمت کی بات ہوتی ہے۔ امام حسین عوام میں سے تھے نہیں، یہ تو خواص میں تھے، اس لیے ان کو عزیمت پیدا ہی چاہیے تھا سیاست کی، اور اسلامی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تاریخ کا پورا مطالعہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حضرت امام حسین کو اس بات کی امید تھی کہ خلافت راشدہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، لیکن یزید کا جبر، یزید کا فسق اس کے لیے کبھی تیار نہیں، مدینہ کا ماحول اس کے لیے تیار نہیں تھا، لوگوں سے تلواروں کے سائے میں بیٹھ جاتی تھی عام لوگوں سے۔ مدینہ کی مکہ کی فضا اس کے لیے تیار نہیں ہے، مکہ کے گورنر نے تلواروں کے سائے میں لوگوں سے یزید کی بیعت لے لی، کیونکہ گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، آدمی کیا کرے؟ ایسے ماحول میں کوفہ سے مسلسل خطوط آتے ہیں امام علی مقام کے پاس کہ آپ آئیے، مکہ والے آپ کے ساتھ تیار نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، مدینہ والے تیار نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور خلافت راشدہ کو زندہ کیجیے۔ یہ متواتر خطوط آئے، متواتر پیغام آتا ہے۔ اس کے بعد عزیمت کا بھی تقاضا تھا امام علی مقام کے لیے جائیں، اور رخصت کا بھی تقاضا تھا کہ امام علی مقام جائیں، کیونکہ جب مسلمانوں کا عوام کا ایک جمع مسجد جب تیار ہے، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، عام مسلمان جب باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، ایسے موقع پر اگر امام علی مقام پیچھے ہو جاتے تو لوگ ان کو نازیمت میں شمار کرتے، رخصت میں شمار کرتے، ان کو بزدلوں میں شمار کرتے، اور حسین علی کا لال، فاتح کربلا کا فاتح خیبر کا بیٹا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ امام علی مقام کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔